یہ جو ایک ہمارے یہاں تصور ہے نا کہ جیسے ہم ننگے نہاتے، نبی بھی یوں ہی ننگا نہاتا ہوگا، یہ تصور غلط ہے۔ میں نے اولیاء کاملین کو دیکھا ہے کہ وہ کپڑا باندھ کر نہاتے تھے۔ ہمارے حضرت خواجہ نور الدین صاحب رحمہ اللہ غسل خانے میں بھی کپڑا باندھ کر نہاتے تھے۔ ہم نے پوچھا یہاں تو پردہ پہلے سے موجود ہے، فرمایا اللہ سے حیا آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کپڑے میں اللہ کا کچھ نظر نہیں آتا، مطلب یہ تھا کہ جتنا بندوبست انسان کر سکتا ہے اتنا تو کر ہی لینا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگا وجود پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پتھر بھی تیز دوڑ رہا ہے، جوان بھی دوسرے ناکے پر نہا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کمال کی بات ہے، یا تو اس کو بھاگتے چلتے پھرتے ہم نے نہیں دیکھا، تو یا یہ سپٹ دوڑے جا رہے ہیں۔ وہ مغالطہ، وہ شبہ جو ان کے دل پر بیٹھ گیا تھا، جو شیطان نے ڈالا ان کے دل پر تن دیا تھا، اللہ نے اس جالے کو پھاڑ دیا۔ ایک لگے مرض سے اس کو کوئی نہیں، بیمار یہ بھی نہیں۔ جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت قریب سے نظر آنے لگے تو یہ بھی رک گیا، پتھر وہاں ٹک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کپڑے پکڑے اپنے تن پر ڈال دیے۔ جو عیب موافقین مخالفین لگاتے تھے اس سے بھی جان چھوٹ گئی، قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، الزام بھی ختم ہو گیا۔ تو اس کو پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تکونوا، نہ ہو جانا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح جن کا حال یہ تھا آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف دی۔ مخاطب ہمیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ اور اہل ایمان کب تک آتے رہیں گے؟ قیامت کی صبح تک آتے رہیں گے، ہم تو اس کے مخاطب ہیں۔ جو نیا آئے گا اس قرآن کا مخاطب۔ تو اہل ایمان کہہ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہمیں تعلیم یہ دی، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، فَبَرَّأَهُ بری کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے